اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا بانٹی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں دنیا میں یہ فرق رکھا ہے کہ کسی کو اونچا اور کسی کو اللہ تعالیٰ نے نیچا بنایا. ہر معاملے میں آپ دیکھ لیں لوگ ایک جیسے نہیں. اللہ نے سمجھ بوجھ عطا کی ہے، سب کی سمجھ ایک جیسی نہیں. کوئی بہت سمجھدار ہے تو کوئی بہت بھولا بھالا بھی ہے. مال میں اللہ نے سب کو ایک جیسا نہیں رکھا. کوئی مالدار ہے تو کوئی درمیانی حالت کا ہے تو کوئی فقیر ہے، کمزور حالت کا آدمی ہے. خاندانی حسب و نسب میں اللہ تعالیٰ نے ایک جیسا نہیں بنایا. کسی خاندان کو اللہ تعالیٰ نے عزت عطا کی، اللہ تعالیٰ نے بہت ساری خصوصیتوں سے مالا مال کیا، تو بہت سارے گھرانے ایسے بھی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ نہیں عطا فرمایا. دنیا ہی کیا ہے، آپ دین کو بھی دیکھ لیں، اللہ تعالیٰ نے دین بھی اس دنیا کے اندر سب کو برابر نہیں عطا فرمایا. علم اللہ تعالیٰ نے سب کو ایک درجے کا نہیں عطا فرمایا. عمل کی توفیق اللہ تعالیٰ نے سب کو ایک درجے کی نصیب نہیں فرمائی. اس دنیاوی زندگی کے اندر کیا دین کیا دنیا، سب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حساب سے بانٹی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس میں اونچ نیچ رکھی ہے، اور ایسا کرنے کے پیچھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت ساری حکمتیں ہیں. کچھ حکمتیں خود اللہ تعالیٰ نے قرآن و سنت میں بیان بھی فرمائی، اور بہت ساری حکمتیں ایسی ہیں جن کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں فرمایا. لیکن اللہ تعالیٰ کے ہر فعل میں، اللہ کے ہر فیصلے میں بے شمار حکمتیں پوشیدہ ہوتی ہیں جن کو کبھی ہم سمجھ پاتے ہیں اور اکثر نہیں سمجھ پاتے ہیں. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود. واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج. إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير. يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير. نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. وقال تبارك وتعالى أيضا أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون. بزرگان محترم، ملت اسلامیہ کے نوجوانوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، اللہ رب الجلال ہم سب کا تنہا خالق، تنہا مالک، اور ہم سبھی کا تنہا معبود برحق، ہر قسم کی تعریف و توصیف، ہر طرح کی حمد و ثنا
اور میری اور آپ سبھی حضرات اور خواتین کی ہر ایک عبادت ہماری اور آپ کی ہر ایک ریاضت اور بندگی کا اکیلا اور تنہا مستحق رب ہے، معبود برحق ہے، جس کی بندگی میری اور آپ کی زندگی کا مقصد ہے، اور جس کی بندگی میں ہماری زندگی کا گزرنا ہمارا سب سے بڑا کمال، سب سے بڑا کارنامہ، اور دنیا و آخرت دونوں ہی جگہ پہ کامیابی اور کامرانی کی ضمانت ہے۔ درود و سلام ہو نبی آخر الزماں پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی پر، جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا آخری نبی و رسول بنا کر مبعوث فرمایا، جنہوں نے ہم اور آپ تک اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ دین پہنچایا، ہم اور آپ کو سکھایا، خود عمل کر کے ایک مثالی نمونہ پیش فرمایا، جو دین ہمیں ظاہر و باطن دونوں ہی اعتبار سے سنوارتا نکھارتا ہے، اور ہمیں اس دنیا کے لیے ایک بہتر انسان بھی بناتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی بندگی کا صحیح راستہ ہم اور آپ کو سکھلاتا بتلاتا ہے۔ حاضرین جمعہ، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے جو آیت کریمہ پڑھ کر سنائی، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کی ایک بہت بڑی سچائی کا تذکرہ فرمایا ہے، اور وہ سچائی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں سب لوگوں کو ایک جیسا نہیں بنایا ہے، اور اس دنیا میں ہر انسان جو مانگتا ہے اسے وہ نہیں ملتا ہے، کسی کو ملتا ہے، کسی کو نہیں ملتا ہے، کسی کو کم ملتا ہے اور کسی کو اس کی چاہت سے زیادہ بڑھ کر بھی اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے۔ اہم یقسمون رحمت ربک نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا بانٹی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں دنیا میں یہ فرق رکھا ہے کہ کسی کو اونچا اور کسی کو اللہ تعالیٰ نے نیچا بنایا۔ ہر معاملے میں آپ دیکھ لیں لوگ ایک جیسے نہیں، اللہ نے سمجھ بوجھ ادا کی ہے، سب کی سمجھ ایک جیسی نہیں، کوئی بہت سمجھدار ہے تو کوئی بہت بھولا بھالا بھی ہے۔ مال میں اللہ نے سب کو ایک جیسا نہیں رکھا، کوئی مالدار ہے تو کوئی درمیانی حالت کا ہے تو کوئی فقیر ہے، کمزور حالت کا آدمی ہے۔ خاندانی حسب و نسب میں اللہ تعالیٰ نے ایک جیسا نہیں بنایا، کسی خاندان کو اللہ تعالیٰ نے عزت عطا کی، اللہ تعالیٰ نے بہت ساری خصوصیتوں سے مالا مال کیا، تو بہت سارے گھرانے ایسے بھی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ نہیں عطا فرمایا۔ دنیا ہی کیا ہے، آپ دین کو بھی دیکھ لیں، اللہ تعالیٰ نے دین بھی اس دنیا کے اندر سب کو برابر نہیں عطا فرمایا۔ علم اللہ تعالیٰ نے سب کو ایک درجے کا نہیں عطا فرمایا، عمل کی توفیق اللہ تعالیٰ نے سب کو ایک درجے کی نصیب نہیں فرمائی۔ اس دنیاوی زندگی کے اندر کیا دین کیا دنیا، سب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حساب سے بانٹی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس میں اونچ نیچ رکھی، اور ایسا کرنے کے پیچھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت ساری حکمتیں ہیں۔ کچھ حکمتیں خود اللہ تعالیٰ نے قرآن و سنت میں بیان بھی فرمائی، اور بہت ساری حکمتیں ایسی ہیں جن کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں فرمایا، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہر فعل میں، اللہ کے ہر فیصلے میں بے شمار حکمتیں پوشیدہ ہوتی ہیں جن کو کبھی ہم سمجھ پاتے ہیں اور اکثر نہیں سمجھ پاتے ہیں۔ اسلامی شریعت ہم اور آپ کو یہ بتاتی ہے، خود اس آیت میں اللہ نے بیان فرمایا، یہ اونچ نیچ اللہ تعالیٰ نے کیوں رکھی، سب کو ایک جیسا اللہ تعالیٰ نے کیوں نہیں بنایا؟ تو کہا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا۔ کہا تمہاری دنیا کا سسٹم اور نظام صحیح ڈھنگ سے چل سکے، کوئی ذرا بہتر ہوگا تو وہ کم تر آدمی کو اپنے ماتحتی میں لے کر کام آگے بڑھا سکے گا، سب ایک درجے کے ہوں گے تو کوئی دوسرے کے ماتحت چلنا پسند نہیں کرے گا، ساری انگلیاں ہاتھ کی اگر ایک درجے کی ایک سائز کی ہو جائیں، ہاتھ سے ایک نوالا اٹھانا بھی آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی حکمتیں اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اس کے پیچھے اللہ نے بہت ساری حکمتیں رکھی۔ ایک تو یہی کہ تمہاری دنیا کا یہ نظام، یہ سسٹم چلتا رہے، جو بڑے ہیں چھوٹے ان کے ساتھ چلا کریں، جو سمجھدار ہیں ذرا کم سمجھ لوگ ان کی سمجھ سے فائدہ اٹھا کر ان کے مشورے سے دنیا میں زندگی گزارا کریں، جو علم والے ہیں وہ رہنمائی کریں، تو جن کو اللہ نے علم نہیں دیا یا کم دیا وہ لوگ علم والوں کی رہنمائی میں اللہ کی بندگی اور اس دنیا کے اندر زندگی گزاریں۔
اللہ نے یہ نظام بنایا کہ دنیا چل سکے. اور ایسی ہی ایک اور حکمت قرآن و سنت میں یہ بھی بتائی گئی ہے کہ یہ اونچ نیچ اللہ تعالیٰ نے اس لیے بھی بنائی ہے تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایک دوسرے کے ذریعے آزما سکے. اس دنیا کا ہر مالدار فقیر کے لیے آزمائش ہے تو ہر فقیر مالدار کے لیے آزمائش ہے. ایک سمجھدار انسان اگر بھولے بھالے آدمی کے لیے آزمائش کا ذریعہ ہے تو یہ بھولے بھالے لوگ عقل مند چالاک آدمی کے لیے بھی آزمائش ہیں کہ کون اس سے صحیح فائدہ اٹھاتا ہے اور کون اس میں اللہ تعالیٰ کی حکمت کو سمجھے بغیر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے راستے کی طرف جاتا ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمتوں میں سے بعض حکمتیں ہیں اللہ تعالیٰ کے بندوں. اسی لیے ایک مسلمان کی حیثیت سے جو ہم اور آپ کو کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ اللہ جہاں رکھے جیسا رکھے اس دنیا کو حاصل کرنے کی کوشش کرو، پانے کی کوشش کرو، دین میں آگے بڑھنے کی کوشش کرو، اللہ کی بندگی میں آگے بڑھنے کی کوشش کرو، علم میں ترقی کرنے کی کوشش کرو، مال و دولت بھی اگر استطاعت ہے حق ادا کر سکتے ہو وہ بھی آگے بڑھ کر کمانے کی کوشش کرو. لیکن اللہ نے جو مقدر میں لکھ دیا اس سے ایک دانہ بڑھ کر نہیں لے سکتے، اس سے ایک حرف بڑھ کر سیکھ نہیں سکتے، اس سے ایک درجہ ایک قدم آگے زندگی میں نہیں بڑھ سکتے. اس لیے جو اللہ تعالیٰ دے دے تمہاری محنتوں کے بعد، تمہاری تدبیر کے بعد، تمہاری کوشش کے بعد، تمہارے جائز سارے راستوں کے بعد اللہ تعالیٰ جو دے دے، جہاں اللہ رکھے وہاں اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنے والے بنو، اس پہ راضی رہو. اور اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی مجھے کیسے حاصل کرنی ہے؟ مجھے دنیا کو بعد میں دیکھنا ہے، پہلے مجھے دیکھنا ہے کہ اللہ نے مجھے جس مقام پہ رکھا ہے اس مقام پہ رہتے ہوئے مجھے اللہ تعالیٰ کو کیسے راضی کرنا ہے، مجھ پر کیا ذمہ داری عائد ہوتی ہے. اس چیز کو سمجھ کر زندگی گزارنے کی کوشش کرو کہ یہ بندگی کا امتحان ہے، یہ اس دنیا کے اندر میری اور آپ کی آزمائش کا سفر ہے. اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ جہاں بھی رکھتا ہے چاہے دے کر آزمائے یا لے کر آزمائے، اللہ نواز کر آزمائے یا محروم رکھ کر آزمائے، دونوں جگہ پہ ہم اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی آزمائش میں سمجھیں اور اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنے والے بن جائیں. یہی اصل میں ہماری اور آپ کی زندگی میں ہونا چاہیے. لیکن یہ جو اونچ نیچ اللہ نے رکھی، چاہے دین کے اعتبار سے اونچ نیچ ہو یا دنیا کے اعتبار سے اونچ نیچ ہو، اللہ نے کہیں بھی فرق رکھا ہے. جو لوگ اللہ تعالیٰ کی حکمتوں کو نہیں سمجھتے یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس اونچ نیچ کے پیچھے آزمائش کے اس مقصد کو نہیں سمجھتے، اکثر وہ لوگ ایسی غلطیاں کرتے جس کی وجہ سے ان کی آخرت بھی برباد ہوتی ہے اور دنیا کے اندر بھی وہ ایک مطمئن زندگی، پرسکون زندگی، ایک ایسی زندگی جس میں رضامندی ہو، دنیا سے خوشی ہو، اللہ سے رضامندی ہو، یہ زندگی ان کو نصیب نہیں ہو پاتی ہے. آج کے اس خطبے میں میں چاہتا ہوں کہ آپ حضرات و خواتین کے سامنے ایسی ہی دو بڑی خرابیوں کا تذکرہ کروں جو ہمارے اور آپ کے سماج میں جنم لیتی ہیں. یہ جو اونچ نیچ ہے، اس میں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نوازتا ہے، چاہے کچھ بھی اللہ نے دیا ہو، دین میں اللہ نے اونچا بنایا ہو یا دنیا میں اللہ تعالیٰ نے اونچا بنایا ہو، عہدہ دیا، منصب دیا، شہرت دیا، مقام دیا، دولت دیا، اللہ نے نام دیا، یا پھر دین کے اعتبار سے اللہ نے علم دیا، عبادت کی توفیق دی، خدمتوں کا اللہ نے موقع دیا، جو بھی اللہ نے دیا اللہ کی دین بہت ہے. اگر آدمی سوچے دیکھے تو اکثر ہوتا یہ ہے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نوازتا ہے وہ احساس برتری کا شکار ہو جاتے ہیں. میں اونچا ہوں، میں بہتر ہوں، میں دوسروں کے مقابلے میں میرا لیول ذرا اونچا ہے. یہ احساس برتری آدمی کی خرابیوں کی بہت بڑی جڑ بن جاتی ہے اور یہیں سے آدمی ایسی غلطیاں کرتا ہے جہاں وہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا شکار ہو جاتا ہے. یہیں سے آدمی اس مقام پہ پہنچتا ہے کہ وہ اپنے جیسے مسلمان بھائی کو تحقیر کی نظر سے دیکھنا، حقارت کی نظر سے دیکھنا، اس کو کمتر اور ذلیل سمجھنا، ان جذبات کا، ان منفی جذبات کا، ان غلط جذبات کا شکار ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. دیکھو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی پیاری بات بتائی. اللہ کے نبی نے فرمایا بِحَسْبِ امْرِئٍ مِّنَ الشَّرِّ أَن يَحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمِ. آدمی کے برا ہونے کے لیے اتنی بات بھی کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقارت کی نظر سے دیکھے، اپنے مسلمان بھائی کو حقیر اور کم تر سمجھے. آج آپ بتاؤ
کیا ہمارا اور آپ کا نفس اس کا شکار نہیں ہوتا؟ کسی بھی حیثیت سے ہم دوسروں کے مقابلے میں اپنے کو ذرا اچھا، ذرا اونچا، ذرا برتر دیکھتے ہیں، دوسروں کو دیکھنے والی نظر بدل جاتی، ہمارا نظریہ بدل جاتا ہے، ہمارا سلوک بدل جاتا ہے، بات کرنے کا لب و لہجہ بدل جاتا ہے، اور لوگوں کے ساتھ معاملہ کرنے کے طریقے بدل جاتے ہیں۔ سب مسلمان ہیں، اسلام ہے، دینداری ہے، لوگوں کو سب کو احترام کی نظر سے دیکھو، فرق مراتب اپنی جگہ، جس جگہ جن کو اونچا رکھنا ہے وہاں رکھو، لیکن جو کمتر ہے ان کو نیچا نہ دکھاؤ، ان کو کمتر نہ سمجھو، اسلامی شریعت کی اس تعلیم کو دیکھو۔ لیکن ہوتا ہے آدمی احساس برتری کا شکار ہوتا ہے، لوگوں کی توہین کرنے میں اسے ذرا برابر احساس نہیں ہوتا۔ ہماری زبانوں سے نکلنے والے کتنے ایسے جملے ہیں جو بیسیوں لوگوں کے سینوں کو چھل نکل دیتے ہیں۔ ہماری زبان سے نکلنے والے کتنے ایسے احساس برتری کے جملے ہیں جو لوگوں کا جینا حرام کر دیتے ہیں۔ اللہ کے بندو، یہ آزمائش ہے اللہ تعالیٰ کی، اسے پہچانو۔ اللہ نے اونچا بنایا، تم گرچہ سمجھتے ہوگے یہ میری محنت ہے، میری سمجھداری ہے، لیکن دیکھو تمہاری طرح محنت کرنے والے دنیا میں اور بھی ہیں جن کو اللہ نے وہ نہیں دیا جو تمہیں دیا ہے۔ اس لیے کبھی یہ مت سمجھنا کہ انما اوتیتہ علی علم عندی، میرے علم، میری صلاحیت، میری قابلیت کے بل پہ مجھے ملا ہے، اس غلط فہمی کا کبھی شکار مت رہنا۔ وہ اللہ ہے جو تمہاری محنتوں کے بعد محنتوں کو نتیجے تک پہنچاتا ہے۔ یہی احساس برتری آدمی کو متکبر بناتا ہے، آدمی کے اندر تعلی، تکبر، اپنے آپ کے بڑے ہونے کا احساس پیدا کرتا ہے، اور تکبر وہ سب سے بڑی غلطی ہے جس نے ابلیس کو ابلیس بنایا، جس نے شیطان مردود کو شیطان بنایا۔ اور آپ یاد رکھنا، یہ تعلی اور تکبر ابتدا اس کی آپس میں احساس برتری سے ہوتی ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے، اگر یہ تکبر قابو میں نہ آیا تو کل اسی تکبر کی آڑ میں آدمی کفر کے دروازے پہ دستک دیتا۔ اللہ کے بندو، آدمی کفر کے درجے تک جا سکتا ہے۔ ایک مقام وہ بھی آتا ہے کہ آدمی کو محسوس ہونے لگتا ہے کوئی اور مجھے کیا بتائے گا، کوئی اور بولے تو میں سنوں کیوں، مانوں کیوں اس کی بات۔ میں اپنے آپ کی نظر میں اتنا بڑا ہو گیا ہوں کہ کوئی مجھے کچھ بولے نہیں، اور بولے گا تو بھی میں مانوں کیوں۔ اور اسی انداز میں آدمی جیتے جیتے اس مقام پہ پہنچتا ہے کہ اس تک قال اللہ قال الرسول کی بات بھی پہنچتی ہے، تو آدمی اسی احساس میں کہ میں کسی اور کی کیوں مانوں، اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو تک ٹھکرانے والا بن جاتا ہے۔ یہاں سے آدمی پر کفر کے دروازے کھلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے بندو، اس احساس برتری سے باہر نکلو، اس احساس برتری کے نقصان سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ یہ بڑی خطرناک بیماری ہے۔ ابلیس اسی انا خیر من، میں اس سے بہتر ہوں، میں اس سے برتر ہوں، میرے اندر اونچا اٹھنے کی صلاحیت ہے، میں بڑا اونچا ہوں، اسی احساس نے ابلیس کو ابلیس بنایا ہے۔ یہ وہ خرابی ہے جو ہمارے اور آپ کے اندر اس اونچ نیچ کی حکمت کو نہ سمجھنے کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہے۔ حاضرین گرامی قدر، اس احساس برتری کے مقابلے میں دوسری طرف احساس کمتری کا بھی اپنا ایک میدان ہے۔ جن کو اللہ نے کسی بھی اعتبار سے ذرا کم بنایا، وہ آدمی احساس کمتری کا شکار ہو جاتا ہے، محروم ہے۔ کس سے محروم ہے؟ صحت نہیں ہے، ہمیشہ بیمار رہتا ہے، گھر میں سکون نہیں، ہمیشہ پریشان رہتا ہے، اولاد اللہ تعالیٰ نے نہیں دی، پریشان رہتا ہے، محنت کرتا ہے، کوئی کاروبار کامیابی سے ہمکنار نہیں ہوتا، آدمی کو محرومی کا احساس ہوتا ہے۔ آدمی دنیا کے اندر بہت کچھ پانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن کوئی چیز اس کے ہاتھ نہیں آتی، کسی مقام تک وہ پہنچ نہیں پاتا۔ آدمی دین پانا چاہتا ہے، دنیا پانا چاہتا ہے، لیکن یہ دنیا یہ دین اس کے قابو میں نہیں آ پاتے۔ یہاں جس طرح احساس برتری خرابیاں جنم دیتا ہے، ویسے یہ احساس کمتری بھی لوگوں کے اندر بہت ساری خرابیاں پیدا کرتا ہے۔ یہ خرابیاں بھی اپنے آپ میں بہت بڑی خرابیاں جو کسی انسان کے اندر احساس کمتری کے نتیجے میں پیدا ہوتی، بہت ساری خرابیاں، ان میں سے بطور مثال ایک دو ذکر کر دوں۔ سب سے بڑی جو خرابی سیاق میں پیدا ہوتی ہے، جس سے ابتدا ہوتی اصل میں، وہ ہے حسد اور جلن۔ دنیا میں محروم لوگ جو ہوتے ہیں، وہ جب دیکھتے ہیں فقیر مالدار کو دیکھتا ہے، جلن پیدا ہوتی ہے۔ کمتر آدمی اپنے سے برتر کو دیکھتا ہے، جلتا ہے، حسد ہوتا ہے، اسے تکلیف ہوتی ہے۔
اسے ملا ہے مجھے کیوں نہیں ملا ہے؟ اور اگر مجھے نہیں ملا ہے تو اسے کیوں ملا ہے؟ اگر مجھے نہیں ملا کسی کو نہیں ملنا چاہیے. میں اگر محروم ہوں تو ساری دنیا کو محروم ہونا چاہیے. اور اگر دوسروں کو میں محروم نہیں دیکھ پاتا ہوں، مجھ سے برتر مجھ سے بہتر دیکھتا ہوں، میری زندگی میں چین و سکون ختم ہو جاتا ہے، حسد پیدا ہوتا ہے، جلن آدمی کے سینے میں رہتی ہے. وہ کسی کی اچھائی نہیں دیکھ سکتا، کسی کا خیر نہیں دیکھ سکتا، کسی کی بھلائی کو محسوس نہیں کر پاتا. یہ انسان کے اندر پیدا ہونے والی بڑی خطرناک بیماری اللہ تعالیٰ کے بندو. حسد آدمی کے اندر پیدا ہو جائے، یہ انسان کی زندگی میں بہت بڑا خلا پیدا کرتا ہے. ایک ایسی بیماری جس سے آپ حسد کر رہے ہیں، اس کا نقصان ہو نہ ہو لیکن کم سے کم آپ کا نقصان سب سے پہلے کرتے. یہ احساس محرومی آدمی کے اندر حسد پیدا کرتا ہے. اور ایسے ہی دوسری آدمی کی طبیعت کے اندر ناشکری پیدا ہو جاتی ہے. دیکھو دنیا میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو محروم بنایا ہے، تو اس محرومی کے احساس میں آدمی اللہ تعالیٰ کا ناشکرا بن جاتا ہے. اور اسی ناشکری میں اگلی بیماری شکوہ و شکایت پہ اتر آتا ہے. اسے ہمیشہ یہ شکایت رہتی ہے کہ اللہ نے مجھے یہ نہیں دیا، اللہ نے مجھے وہ نہیں دیا، اللہ نے مجھے ایسے نہیں کیا، اللہ نے مجھے ویسے نہیں کیا. زندگی ہمیشہ شکوہ و شکایت کا گہوارہ بن جاتی. اس کی زندگی میں شکایت کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. آپ نے بھی سنا ہوگا، اللہ معاف فرمائے ہمارے بھائیوں اور بہنوں کو اور ہم سب کو بھی، اکثر ہم نے اپنے کانوں سے سنا ہے لوگ یہ جملے کہتے ہیں کہ اللہ کو میرے علاوہ اور کوئی نہیں ملا تھا کہ یہ مصیبت اتار دیتا. کیا اللہ تعالیٰ کو میرا ہی گھر نظر آتا ہے کہ ایک کے بعد ایک مصیبتیں آ رہی ہیں؟ کیا اللہ کو میرے حال پہ ترس نہیں آتا؟ یہ شکوہ، یہ شکایت، یہ انسان کی زندگی کے اندر محرومی کے احساس کے بعد پیدا ہوتی ہیں. اور یہ وہ خرابیاں ہیں جو آدمی کے دین و ایمان تک کو برباد کرنے تک لے جا سکتی ہیں. اللہ کے بندو، اس احساس محرومی سے باہر نکلو. اللہ نے جہاں رکھا جیسے رکھا ہے، یہ کہو اللہ تعالیٰ یہ تیری تقسیم ہے، اور اگر تیری تقسیم یہی ہے تو میں اس تقسیم پہ راضی ہوں، مجھے تجھ سے شکایت نہیں. ہاں، دنیا میں عافیت مانگو، دنیا میں سکون مانگو، دنیا میں اللہ تعالیٰ سے طلب کرو. مانگنا غلط نہیں، اچھا طلب کرنا، ترقی طلب کرنا، اس کے لیے کوشش کرنا، اپنی محرومی کو مٹانے کے لیے اللہ سے سبب اختیار کرتے ہوئے دعائیں کرنا، یہ غلط نہیں ہے. لیکن اگر نہ ملے تو احساس محرومی میں ڈوب کر حسد لوگوں سے کرنا، شکوہ اللہ سے کرنا، یہ وہ بیماریاں ہیں جو احساس محرومی کے نتیجے میں انسان کے اندر پیدا ہوتی ہیں. حاضرین گرامی قدر، ایسی صورت میں ہم اور آپ اپنے نفس کا علاج کیسے کریں؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ سبحان اللہ، اس دنیا میں ایک بڑی عجیب بات یہ دیکھیں گے، کسی بھی میدان میں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں برتری دی ہے تو کم لوگوں کو برتری دی ہے، زیادہ تر لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے محروم رکھا ہے. مالدار دنیا میں کم ہیں، متوسط درجے کے یا فقیر زیادہ ہیں، علم والے کم ہیں، علم سے خالی محروم بہت زیادہ ہیں، عہدیدار ذمہ دار بہت کم ہیں، ماتحتین بہت زیادہ ہیں. تو زیادہ ضرورت اس بیماری کی طرف سے چوکنا رہنے کی ہے کہ میرا اور آپ کا احساس محرومی کہیں میرے اور آپ کے اندر وہ خرابیاں نہ پیدا کر دے جو میری اور آپ کے دین و ایمان کی بربادی کا سبب بن جائیں. ہم کیسے اس احساس محرومی کا مقابلہ کریں؟ ہم کیسے اس سے باہر آئیں؟ کچھ راستے جو اسلامی شریعت نے ہم اور آپ کو سکھائے بتلائے ہیں، میں آپ کے سامنے ذکر کر دیتا ہوں. ان باتوں کو یاد رکھیے گا. مشکل سے مشکل ترین حالات میں بھی اللہ کی بندگی کرنے کا سلیقہ انشاءاللہ آ جائے گا. کتنے ہی ہم محروم کیوں نہ ہو، لیکن اللہ تعالیٰ کی نافرمانی، ناشکری تک انشاءاللہ نہیں جائیں گے، اور لوگوں کے متعلق کبھی کسی قسم کے حسد کا شکار نہیں ہوں گے اگر کتاب و سنت کی بتائی ہوئی ان تعلیمات کا ہم اور آپ خیال رکھیں. بھائیو، اس سلسلے میں جو سب سے پہلی ہدایت جو ہم اور آپ کو ملتی ہے وہ یہ، دیکھو اس دنیا پہ اگر نظر ڈالو نا تو تمہیں ایک بات کا پتہ چلے گا کہ اس دنیا میں ہر انسان محروم ہے. اس دنیا کا ہر انسان محروم ہے، صرف آپ نہیں، صرف میں نہیں، اس دنیا کا ہر انسان محروم ہے. ہاں، فرق یہ ہے کہ میں مال سے محروم ہے، کوئی صحت سے محروم ہے، کوئی علم سے محروم ہے، کوئی شہرت اور ناموری سے محروم ہے، کوئی عہدے اور منصب سے محروم ہے، اور کوئی اپنی زندگی میں اولاد سے محروم ہے، کوئی زندگی کے سکون و اطمینان سے محروم ہے. زندگی میں محرومیوں کی فہرست بڑی طویل ہے. یہ بات یاد رکھ لینا، اس دنیا کو اللہ تعالیٰ نے ایسے بنایا، یہاں کا ہر انسان بہرحال محروم ہے.
ہر انسان محروم ہے. میں کسی باب میں محروم ہوں تو وہ کسی اور مسئلے میں محروم ہے. اور یہ بات انسان کی طبیعت میں ہے. جب انسان یہ دیکھتا ہے کہ سب کے اندر کچھ نہ کچھ کمی ہے تو پھر آدمی نہ اللہ کے ساتھ شکایت کرتا ہے نہ لوگوں کے ساتھ حسد کرتا ہے. اسے سمجھ میں آ جاتا ہے وہ جو کسی نے کہا نا کہ یہاں کبھی کسی کو مکمل جہاں نہیں ملتا, کہیں زمین تو کہیں آسمان نہیں ملتا. اس دنیا کی سب سے بڑی سچائیوں میں سے ایک سچائی اللہ کے بندوں, ہر انسان محروم ہے. آپ یہ سمجھیے وقت کا بادشاہ ہو, وقت کا حکمران ہو, جس کے ایک اشارے پہ 10 خادم حاضر ہو جاتے ہوں, سینکڑوں کام منٹوں میں نمٹ جاتے ہوں, ایسا با اختیار حکمران بھی اس دنیا کے اندر محروم ہے. اور اس کی محرومی اگر آپ دیکھنا چاہو, آپ کو ایک مثال کے ذریعے بتا دوں. آپ ایک عام انسان ہیں, جب چاہے اپنے گھر سے نکلتے ہیں, بازار میں جاتے ہیں, کہیں بھی گھومنے نکل جاتے ہیں. جو صاحب اقتدار ہے, جو صاحب اختیار ہے, جو بادشاہت پہ بیٹھا, حکومت پہ بیٹھا ہے, وہ نکلنا چاہے تو وہ آزادی سے محروم ہے. وہ اپنی مرضی سے باہر نہیں نکل سکتا. اس کو نکلنے سے پہلے آگے دیکھنا پڑتا ہے کہیں کوئی خطرہ تو نہیں, کوئی دشمن تو نہیں, کہیں کوئی میرا نقصان پہنچانے والا تو نہیں. وہ بغیر معاونین محافظین کے وہ باہر نہیں نکل سکتا. ہوگا اپنی جگہ پہ بادشاہ جو بظاہر لگتا ہے کہ با اختیار ہے, لیکن وہ خود اپنی آزادی کا مالک نہیں ہوتا. اس دنیا کی سچائی ہے اگر آپ دیکھ کر سمجھنا چاہو اللہ کے بندو, ہر انسان محروم ہے. اس حقیقت کو یاد رکھو تو پھر ہمیشہ آپ کو آپ کی اس محرومی کا احساس نقصان تو نہیں پہنچائے گا انشاءاللہ. دوسری بات جس کا ہم اور آپ کو خیال رکھنا چاہیے وہ یہ, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم اور آپ کو ہدایت دی. صحیح مسلم کی روایت, اللہ کے نبی نے فرمایا انظروا الى من هو اسفل منكم ولا تنظروا الى من هو فوقكم فانه اجدر الا تزدروا نعمت الله عليكم. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دنیا والو ہمیشہ اپنے سے کمتر کو دیکھا کرو, اپنے سے کمتر کو دیکھا کرو. کیوں؟ اپنے سے اوپر والے کو اگر دیکھو گے تو تم ناشکری کا شکار ہوگے, لیکن اپنے سے کمتر آدمی کو دیکھو گے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری نہیں کرو گے. شیخ سعدی فارسی زبان کے ایک شاعر گزرے, انہوں نے اپنی زندگی کے ایک واقعہ خود لکھا. کہتے ہیں ایک مرتبہ راستے میں چلا جا رہا تھا, پیر میں چپل نہیں تھی, بغیر چپل کے چلا جا رہا ہوں, پیدل چل رہا ہوں, پیر میں چپل نہیں. میرے دل میں احساس پیدا ہوا کتنا بدقسمت انسان ہو, راستے پہ چل رہا ہوں, پیر میں چپل تک میسر نہیں ہے. کہتے ہیں ابھی میرے دل میں یہ خیال پیدا ہوا, تھوڑی ہی دور آگے گیا تھا تو کیا دیکھتا ہوں کہ سامنے سے ایک آدمی چلا آ رہا ہے جس کا ایک پیر نہیں, ایک پیر سے محروم انسان ہے. کہتے ہیں جیسے ہی میری نظر اس پہ پڑی نا, میرے دل میں خیال آیا کہ رب العالمین تیرا شکر ہے کہ پیر میں چپل نہیں تو کیا ہوا, کم سے کم 2 پیر تو صحیح سالم تو نے دیے. اللہ کے بندو اس دنیا کو دیکھنے کا نظریہ بدلو, اپنی نظر بدلو. اپنے سے کمتر لوگوں کو دیکھو گے کبھی ناشکری نہیں کرو گے, ہمیشہ احساس محرومی سے باہر نکل آؤ گے. اپنے سے کمتر آدمی کو دیکھا کرو, یہ اسلامی شریعت کی بڑی پیاری اور بڑی اہم تعلیم ہے. اور تیسری اہم بات جو آج آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہوں گا, احساس محرومی کا مقابلہ کرنے کے لیے دیکھو اللہ کے بندو, جب کبھی دنیا یا زندگی یا آپ کے حالات آپ کو یاد دلائیں کہ تمہیں یہ نہیں ملا, تمہیں وہ نہیں ملا, تو آپ اپنی تربیت ایسی کرو جب دنیا کہے گی تمہیں یہ نہیں ملا تو میں اپنے آپ سے کہوں گا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں, لیکن اللہ نے مجھے یہ اور یہ دیا ہے. یعنی اللہ کی نعمتوں کو دیکھا کرو. جب محرومی کا احساس پیدا ہو تو پھر اپنے اندر نعمتوں کا احساس پیدا کرو کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی نعمتیں تمہیں عطا کی. اس لیے کہ جس طرح اللہ نے نعمتیں پوری کسی کو نہیں دی, ویسے ہی اللہ تعالیٰ نے محروم بھی کیا. تو ہر قسم کی محرومی اللہ نے کسی کی زندگی میں نہیں لکھی. سبحان اللہ. تابعی یونس بن عبید ایک تابعی ہیں, ان کے پاس ایک آدمی آیا, آ کر شکایت کرنے لگا زندگی بڑی تنگ دستی میں گزر رہی ہے, بڑی پریشانی ہے, مسائل ہیں. یونس بن عبید رحمت اللہ علیہ نے دیکھا کہ شکایت کرنے والے کی شکایت بجا ہے, شکایت کرنے والے کی شکایت بجا ہے. واقعی وہ آدمی پریشان حال ہے اور اسے پیسے کی ضرورت ہے, لیکن انہوں نے ایک چیز یہ بھی دیکھی کہ اسے اپنی محرومی کا احساس کو ضرورت سے زیادہ, یہ شکایت ضرورت سے زیادہ بھی کر رہا ہے, اب اس کی تربیت بھی ہونی چاہیے. یونس بن عبید رحمت اللہ علیہ نے کہا دیکھو تمہاری پریشانی کا ایک حل میں دے سکتا ہوں. اور وہ حل کیا ہے؟ کہا حل یہ ہے کہ ایک کام کرو, تم اپنی ایک آنکھ مجھے دے دو, میں تمہیں 1 لاکھ درہم دے دوں گا.
1 लाख درہم سے تو تمہارے سارے مسائل حل ہو جائیں گے، اپنی ایک آنکھ مجھے دے دینا، اس کے بدلے میں 1 لاکھ درہم دے دوں گا۔ اس نے سوچا، کہا نہیں یہ میں نہیں کر سکتا، آنکھ نہیں دے سکتا۔ کہا ٹھیک ہے آنکھ نہیں دے سکتے، ایک ہاتھ دے دو، تمہارا اپنا ایک ہاتھ دے دو، میں 1 لاکھ درہم دے دوں گا۔ کہا نہیں ہاتھ بھی نہیں دے سکتا۔ کہا پیر ایک دے دو، کم سے کم ایک پیر دے کر لے جاؤ 1 لاکھ درہم۔ کہا یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ یونس ابن عبید رحمت اللہ علیہ نے اللہ نے جو نعمتیں اس کو دی ہیں اس کے ظاہری نعمتوں کا ایک ایک بات دیگر تذکرہ کیا، 1 لاکھ کا بدلہ وہ تیار نہیں ہوا۔ یونس ابن عبید نے جو بات کہی، اللہ کے بندو یہ میری اور آپ کی تربیت کے لیے بڑی اہم بات ہے۔ انہوں نے کہا اللہ کے بندے لاکھوں کی نعمتوں میں جی رہے ہو، پھر بھی نعمتوں سے زیادہ اپنی محرومیوں کا حساب رکھتے ہو۔ اللہ کی نعمتوں میں جی رہے ہو لیکن تمہیں اللہ کی نعمتوں کا احساس نہیں، اپنی محرومیوں کا تمہیں احساس ہے۔ اللہ کے بندو ہم وہی بندے ہیں جن کو اپنی نعمتوں کا احساس نہیں، محرومیوں کا ہم اور آپ کو احساس ہے۔ اسی لیے جب کبھی زندگی میں یہ احساس ہو کہ اللہ نے مجھے فلاں حیثیت سے محروم رکھا، کمتر بنایا، اللہ نے فلاں چیز نہیں دی، فلاں چیز نہیں دی، تو اپنے آپ کو یاد دلانا کوئی بات نہیں، اللہ نے بہت کچھ وہ بھی دیا ہے جو اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمتیں ہیں۔ اللہ کے بندو یہ تیسری بڑی اہم تعلیم ہے جس کا ہم اور آپ کو خیال رکھنا چاہیے۔ چوتھی بات جس کو ہم اور آپ کو یاد رکھنا چاہیے وہ یہ کہ یاد رکھو اللہ کے بندو، اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو فانی بنایا۔ اس دنیا میں جو بھی ملے گا چند دنوں بعد چھین لیا جائے گا۔ ساری دنیا بھی آپ کے قدموں میں آ جائے، ایک وقت آئے گا کہ یہ ساری دنیا آپ سے چھین لی جائے گی، آپ کے پاس کچھ نہیں بچے گا، سب کچھ چھین لیا جائے گا، آپ کے پاس کچھ نہیں رہے گا۔ اور جب دنیا فانی ہے تو اس کے ساتھ ایک دوسری حقیقت یہ بھی جوڑ لو، یہاں کی ہر نعمت کو، یہاں کی ہر نوازش کو اللہ نے ادھوری بنایا، نامکمل بنایا، مقدر اللہ نے بنایا، اس کے ہر مزے کو اللہ نے ادھورا بنایا ہے۔ اس لیے اس دنیا کے چھوٹنے پہ افسوس نہ کرو، لیکن اس دنیا کے چھوٹنے پہ شکایت کر کے وہ جنت نہ گواؤ جہاں ہر نعمت کامل نعمت ہوگی۔ اللہ کے بندو اس دنیا کے اندر اللہ نے محروم رکھا ہے، تو اس احساس محرومی میں اس قدر نہ ڈوب جاؤ کہ ان ادھوری نعمتوں کی شکایت کرتے کرتے ان مکمل نعمتوں کو گوانے والے بن جاؤ۔ ایسی غلطی ہرگز مت کرنا کہ یہ نادانی کا سودا ہے، ناسمجھی کا سودا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بندو اپنے آپ کی تربیت کرو۔ حاضرین گرامی قدر، اگلی تعلیم جو اسلامی شریعت کی تعلیمات کی روشنی میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، اور یہ بڑی اہم بات ہے، حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب ایک قول ہے، وہ انہوں نے نیکی اور گناہ کے سیاق میں کہا ہے، لیکن میں اسی سے جڑ کر ایک بات آپ کے سامنے کہنا چاہتا ہوں۔ حضرت علی ابن ابی طالب کی طرف منسوب یہ قول کچھ اس طرح کا ہے کہ وہ نیکی جو آپ کو مغرور کر دے، اس کے مقابلے میں وہ گناہ زیادہ اچھا ہے جو ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے سامنے آپ کو شرمندہ رکھے، اللہ تعالیٰ سے معافی تلافی کرنے والا، اللہ سے جڑا ہوا رکھے۔ جو گناہ آپ کو اللہ سے جوڑ کر رکھے، آپ معافی مانگتے رہیں، شرمندہ رہیں، وہ اچھا ہے اس نیکی کے مقابلے میں جو نیکی آپ کو مغرور کر دے، جس نیکی کے کرنے کے بعد آپ کو اپنے نیک ہونے کا اتنا احساس ہو جائے کہ آپ غرور پہ اتر آئیں، مغرور ہو جائیں۔ علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب اس قول کی روشنی میں بات یوں سمجھو کہ اس دنیا میں اگر محرومی مجھ کو اور آپ کو اللہ سے جوڑے رکھتی ہے، ہم اللہ سے مانگتے ہیں، اس کے سامنے گڑ گڑاتے ہیں، اس کے سامنے سرکشی نہیں کرتے، تو یہ محرومی 1000 گنا بہتر ہے ان نوازشوں سے جو نوازشیں مجھ کو اور آپ کو اللہ تعالیٰ کا باغی بنا دیں، اللہ تعالیٰ سے دور لے جانے کا سبب بن جائیں۔ اللہ کے بندو بسا اوقات آدمی محرومیوں پہ صبر کر لیتا ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ نواز دیتا ہے نا تو پھر آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھول جاتا ہے۔ اور یہی اگر نتیجہ ہے کہ دنیا کی نعمتیں ملنے کے بعد آدمی اللہ سے دور جاتا ہے، اس سے تو زیادہ اچھا ہے کہ ہم محروم رہ کر اللہ کے قریب رہیں، اللہ کے در سے ہمیشہ وابستہ رہیں، صبح شام ہم اپنا دامن اللہ کے سامنے پھیلاتے رہیں، اللہ سے مانگتے رہیں، گڑ گڑاتے رہیں، یہ زیادہ بہتر ہوگا۔ اس مسئلے کو ہمیشہ اپنی زندگی میں یاد رکھو۔ اور حاضرین گرامی قدر، ایک اور بات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم اور آپ کو بتائی، صحیح مسلم کی روایت، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کہ قیامت کے دن ایک منظر یہ بھی ہوگا کہ دنیا کا سب سے زیادہ خوشحال جو آدمی ہوگا، جس نے زندگی میں کبھی کوئی تکلیف نہیں دیکھی ہوگی، لیکن کافر ہوگا، یعنی اللہ کا نافرمان ہے،
کافر ہے لیکن دنیا کا خوشحال ترین آدمی جس نے زندگی میں کبھی کوئی تکلیف نہیں دیکھی، ایسے کافر کو لایا جائے گا اور لانے کے بعد جہنم کے ایک گڑھے میں ایک بار غوطہ دے کر باہر نکالا جائے گا اور اس سے پوچھا جائے گا کہ بتا تیری اپنی زندگی کیسے گزری، تو وہ ایک غوطہ دنیا کا سارا عیش و آرام بھلا دے گا. وہ یہ کہے گا مجھے تو لگتا ہے کہ میں نے زندگی میں کبھی آرام نہیں دیکھا. سبحان اللہ. جہنم کا ایک غوطہ دنیا کا سارا عیش و آرام بھلا دے گا اور آدمی کہے مجھے لگتا ہے کہ میں نے زندگی میں کبھی سکون نہیں دیکھا. اور اللہ کے نبی نے فرمایا ایک جنتی جو دنیا کے اندر بڑا تنگ دست بڑا پریشان حال ہوگا، دنیا میں بہت کم آرام دیکھا ہوگا یا نہیں دیکھا ہوگا، ایسے بدحال لیکن ایمان والے کو لایا جائے گا. اللہ تعالیٰ جنت کے حوض میں ایک مرتبہ ڈبو کر باہر نکالے گا اور اس کے بعد اس سے پوچھا جائے گا بتا زندگی کیسے گزری، تو وہ کہے گا مجھے تو لگتا ہے کہ میں نے زندگی میں کبھی کوئی تکلیف دیکھی ہی نہیں ہے. سبحان اللہ. اللہ کے بندو، یہ سارے غم دنیا کے بھلا دیے جائیں گے. ایک مرتبہ اگر اللہ تعالیٰ جنت کا وہ مزہ ہمیں چکھا دے تو پھر اس کے بعد تو سارے غم بھلا دیے جائیں گے. جو غم وقتی ہیں اس کے غم میں ہلکے ہو کر اپنے آخرت برباد کرنے والی ناسمجھی مجھ کو اور آپ کو نہیں کرنی چاہیے. حاضرین گرامی قدر، آخری بات جو اس سلسلے میں آپ کے سامنے کہنا چاہوں گا، تدبیریں اسلامی شریعت کی بتائی ہوئی بہت ساری، چاہے احساس برتری کا مقابلہ کرنا ہو یا احساس کمتری کا مقابلہ کرنا ہو، ہم میں سے ہر ایک کے لیے تدبیریں بہت ہیں، لیکن تدبیروں کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگا کرو. اپنی دعاؤں میں اس بات کو ہمیشہ یاد رکھو کہ اللہ کچھ دیا ہے تو احساس برتری میں مبتلا کر کے برباد نہ کر دینا، اور اللہ تعالیٰ اگر کچھ نہیں دیا ہے تو احساس کمتری اور احساس محرومی سے دوچار کر کے تیرا ناشکرہ اور بندوں کے ساتھ حسد کرنے والا مت بنانا. تو جہاں رکھ، جیسا رکھ، ہمیں خوش رکھ، راضی رکھ، تیرا بندہ بنا کے رکھ، تیری بندگی کرنے والا بنا کے رکھ. اس دنیا کی آزمائش میں ثابت قدم رکھ. اپنی زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس دعا کو ہمیشہ کیا کریں کہ اے اللہ تعالیٰ جو تو نے دیا ہے اس سے مجھے راضی رکھ اور مجھے ہر جگہ تیری بندگی کرنے والا بنا لے. یہ دعا ہمیشہ کیا کریں. حاضرین گرامی قدر، میں نے جیسے ابتدائی میں بات کہی، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں نہ دین سب کو ایک درجے کا دیا، نہ علم ایک درجے کا دیا، نہ عبادت ایک درجے کی دی، نہ اللہ نے دنیا اس دنیا میں ایک درجے کی دی. اللہ نے سب کو دیا بھی ہے، سب کو محروم بھی رکھا ہے. لہٰذا نہ احساس برتری کی طرف جاؤ نہ احساس کمتری کی طرف جاؤ، دونوں سے بچا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کرنے والے بنو. یہی پیغام آج کی اس خطبہ جمعہ میں آپ حضرات و خواتین کو دیتے ہوئے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سبھی حضرات اور خواتین کو جو باتیں کہیں سنی گئیں، کہنے اور سننے سے زیادہ ان باتوں کو سمجھ کر اپنی زندگی میں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ احساس برتری کے فتنوں سے بھی بچا لے، احساس کمتری محرومی کے احساس کے بھی فتنوں سے اللہ مجھ کو اور آپ کو بچا لے. اللہ تعالیٰ ہر حال میں اس کی بندگی کرنے والا اور ہر حال میں اس سے خوش اور راضی رہنے والا مجھ کو اور آپ کو بنائے. اللہ تعالیٰ دنیا بھی اچھی عطا فرمائے، آخرت بھی اللہ تعالیٰ اچھی عطا فرمائے. ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اللہ تعالیٰ ہم اور آپ کو دنیا کے اندر ہر قسم کے شر و فتن سے بچا کے رکھے. اللہ تعالیٰ ہم اور آپ کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.